الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ آپ بچے تشریف لائے، اور بچوں آپ کے آنے سے اس لیے بھی مسرت ہوئی کہ اللہ کا شکر ہے ابھی وہ لوگ موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم، فقہا کا اجتہاد، عربی ادب، تاریخ، اور اس کے علاوہ بھی جو جہاد مشرقی علوم کی بنتی ہیں، آپ کو اس میں دلچسپی ہے۔ امید یہ بھی کرتا ہوں کہ جو کتابیں آپ نے دیکھی آپ بچے اس سے خوش بھی ہوئے ہوں گے، اور آپ کو بہت اس کا جستجو کی تسکین کا موقع بھی ملا ہوگا کہ اچھا یہ کتاب یہاں ہے، یہ کتاب یہاں ہے۔ اس کے لیے آپ کو بچوں دو چیزیں خیال میں رکھنی چاہیے۔ ایک، جس مدرسے میں آپ پڑھ رہے ہیں اس مدرسے کا آپ پر احسان ہے، اور دوسری چیز جو اساتذہ آپ کو لائے ہیں یہاں اور جنہوں نے آپ کے لیے یہ موقع مہیا کیا ہے، بیٹے ان اساتذہ کے احسان کا عمر بھر اعتراف کرتے رہے۔ صحیح ہے؟ جو لے کے آئے ہیں نا، ان کا احسان اور ان کی اس نیکی کا اعتراف وہ آخر پہ ایک ہی ہو جاتا ہے کہ انہوں نے احسان فرمایا اور انہوں نے آپ کو یہ راہ دکھائی کہ یہاں آؤ رہو۔ آپ کبھی بھی آئیں گے تو ملکی حالات کی وجہ سے ہمیں پوچھنا تو پڑے گا نا کہ بیٹے آپ کہاں سے آئے ہیں، بچے کس نے بھیجا ہے، تو وہ آپ بتائیں گے کہ فلاں استاد نے بھیجا ہے، تو پھر ہمیں اس کی ہوگی کہ چونکہ فلاں استاد نے بھیجا ہے، وہ پہلے بھی تشریف فرما رہے ہیں یا انہوں نے سفارش کی ہے، تو ان کا کہنا، ان کا رکا لکھ دینا ہماری سر آنکھوں۔ یہ ساری چیزیں آپ ہی کی ہیں بچے، یہ سب آپ کے پڑھنے کے لیے، یہ جتنے آپ ٹیبل وغیرہ وغیرہ جو چیز بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پیسہ مسلمانوں کا ہے بچوں۔ یہ پیسہ عام جیسے آپ دیکھتے ہیں 1000 روپیہ، 10,000، لاکھ، 4، جو بھی مسلمان پیسہ بھیجتے ہیں وہ آپ ہی کی فلاح و بہبود پہ خرچ کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بچے؟ تب جا کر کئی سالوں میں یہ مجموعہ جو تیار ہے آپ دیکھنے کے لیے تشریف لائے ہیں، اور سب سے بڑی بات جس کا خدا نہ کرے کہ کوئی بھی دنیا میں انکار کرے، وہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا انعام ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے احسان فرمایا ہے، اور اللہ باری تعالی ہی نے کرم فرمایا ہے، اور جتنی بھی چیزیں ہیں اسی کی مدد سے ہیں، اور ہم میں جتنی زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے بندگی سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ کی بندگی سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کی یاد اور اس کے ذکر سے بڑی کچھ چیز نہیں۔ بہت بڑی چیز ہے جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ آج پڑھ کے خدا کو یاد کر رہے ہو، کل پڑھا کے اللہ کو یاد کرو گے، اور پھر بچوں عمر کا ایک حصہ آتا ہے جب ان کتابوں سے، ان چیزوں سے ایک درجہ بودھ ہو جاتا ہے، ایک درجہ کبھی وحشت طاری ہو جاتی ہے، ایک درجہ کبھی وہ ان چیزوں کو دیکھ کے اس کی وہ اہمیت نہیں رکھتا جو اس سے پہلے پڑھنے پڑھانے کے درجے میں تھی۔ پھر وہ وقت ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس میں اللہ کی یاد غالب آ جاتی ہے، اللہ کی عبادت غالب آ جاتی ہے، اور وہ پھر موت تک رہتی ہے۔ یہی زندگی کی ترتیب، پڑھنا، پھر پڑھانا، اور پھر
دو ہی چیزیں ہیں، یا تو وہ پڑھائی وفات تک قائم رہتی ہے، وہ بھی اللہ کے اچھے بندے علماء، اور یا پھر وہ خدا کا ذکر غالب آ جاتا ہے۔ یہ بات تو خیر ایسے ہی کہہ دی۔ آپ جو بچوں آئے ہیں نا، ایک کام بہت سوچ سمجھ کے آپ کے کرنے کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ زندگی میں کرنا کیا ہے، بس اس کا فیصلہ کرو۔ اگر بچوں ہماری رائے پوچھو، آپ نے میٹرک، ایم اے، بی اے یہ لائن اختیار کرنی ہے تو بچوں اس کو شروع کرو، چھوڑ دو۔ ہمارے مشرقی علوم جو ہے نا بچوں، ان کے لیے پڑھائی کے لیے، ان کی پڑھائی کے لیے بڑا وقت چاہیے، بڑی گہرائی چاہیے۔ آپ ادھر کنز الدقائق کو پڑھ رہے ہوں، البحر الرائق آپ کے سامنے نہ ہو تو اس کے لیے البحر الرائق ہو بھی تو بھی جتنی محنت کرنی پڑتی ہے، وہ وقت ہی نہیں بچتا کہ آپ کہیں اب یہ میٹرک بھی کر لوں تو اب ایف اے بھی کر لوں، وہ کر لو یا یہ کر لو۔ 30 سال سے یہ جو ہمارے علماء نے مغربی تعلیم 30 سال سے یہ ڈنکا پٹ رہا ہے۔ مجھے بتاؤ پچھلے 30 سالوں میں کون سی اتنی بڑی شخصیت پیدا ہوئی ہے جو ایک طرف صاحب علم اور مفتی اور اس درجے تک پہنچی اور دوسری طرف دنیا میں بھی کچھ کر لی۔ یہ ایسے ہی نہیں ہے، ہدایہ پڑھو گے پڑھاؤ گے تو تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ ہدایہ کتنی مشکل۔ جو بچہ ہدایہ پڑھا سکتا ہے نا بچوں، وہ در حقیقت تقریباً مفتی کے درجے کو پہنچ ہی جاتا ہے۔ شامی تو پھر اپنے مطالعہ کرنے کی چیز ہے نا۔ اسی طرح اگر سبع معلقہ پڑھنا پڑھانا شروع کر دو تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ عربی ادب ہوتا کیا ہے۔ قصائد پڑھانا شروع کر دو، اس میں بچے اتنی فرصت نہیں ملتی کہ اب بی اے بھی کرو اور ایم اے بھی کرو۔ نتیجہ یہ کہ نہ ادھر کا نہ ادھر کا۔ اس لیے ہم سخت مخالف ہیں اس بات کے، پتہ نہیں آپ لوگوں کی کیا رائے ہو، کبھی 2 تعلیمیں جمع نہیں ہو سکتی بچوں۔ یہ اللہ کے لیے قربانی دینا ہے، اور 300 سال سے یہ جو علم چلا آ رہا ہے نا، یہ صرف اور صرف خدا کے لیے قربانی دینا ہے کہ اللہ فیوچر میں مستقبل میں کیا ہوگا، کوئی عہدہ نہیں، پیسے کا کوئی ذریعہ نہیں، بڑی مشکل پیش آتی ہے۔ لیکن جو اس آگ کے دریا کو نا وہ تیر کے پار کر جاتا ہے تو وہ حسن الدنیا والآخرہ، دنیا تو جیسی بھی گزرے، آخرت اس کی اللہ کے ہاں بہت مقبول ہو جاتی۔ تو اس لیے بچوں فیصلہ کرو تم نے کرنا کیا ہے۔ اگر مغربی تعلیم، ایم اے، پی ایچ ڈی، بسم اللہ شوق سے جاؤ، کیوں راہ کھوٹی کرتے؟ معاشرے کو ڈاکٹر بھی چاہیے، معاشرے کو اچھے وکیل بھی چاہیے، معاشرے کو انجینئر بھی چاہیے، معاشرے کو اعلیٰ درجے کے امتحانات دے کے سی ایس ایس کے افسر بھی چاہیے، ڈپٹی کمشنر بھی اور اسسٹنٹ کمشنر بھی اور فلانا بھی اور فلانا بھی، یہ سب چاہیے۔ وہ بھی اچھے کام کر رہے ہیں اگر اللہ کے لیے کر رہے ہیں، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ اگر اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو بہت اچھا کر رہے ہیں، وہ بھی کوئی قابل اعتراض کیا، کچھ بھی نہیں، ان کو بھی اللہ تعالی مزید نیکی سے نوازے، اچھے برتاؤ سے نوازے، خدا ان کو توفیق بخشے کہ وہ بندے بن جائیں۔ اللہ کے اور بندے کے درمیان سب سے مضبوط تعلق بندگی ہے بس، اور اللہ کے اور بندے کے درمیان ہمالیہ جتنا بڑا پہاڑ اور بحر الکاہل جیسا سمندر جو رکاوٹ ہے اللہ اور بندے کے درمیان، وہ میں بس۔ اس لیے کبھی سوچنا بھی نہیں کہ میں صاحب علم ہو گیا ہوں، بڑا پڑھ لیا، نہ۔ ہمیشہ بچوں ہر آدمی کے لیے، وہ ڈاکٹر ہو، مفتی ہو، کچھ ہو، مجہولات زیادہ ہوتے ہیں اور معلومات تھوڑی ہوتی ہیں، مجہولات زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے بچوں فیصلہ کرو کہ آپ لوگوں نے کرنا کیا زندگی میں۔ اگر وہ کچھ کرنا ہے، اسکول بسم اللہ وہ کرو، لیکن ٹاپ پہ رہو، ٹھیک ہے؟
ایسے درجات زندگی میں آتے ہیں جب چلنے والے کو اس کا دل خود کہتا ہے مسافر یہ تیرا نشیمن نہیں. ایسے واقعات زندگی میں آتے ہیں، خدا کی طرف سے پیغام آ جاتا ہے، فرشتے کہہ دیتے ہیں. عاطف جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ نہیں. عاطف کا مطلب اللہ کی طرف سے پیغام دینے والا. خواب میں کوئی بات سن لیتا ہے، بالکل اس عالم بیداری میں کوئی فکر آدمی دیکھتا ہے یہ آواز آئی کہاں سے، کچھ پتہ نہیں چلتا. اللہ کو جو کرم مقصود ہو تو خدا ایسے بھی اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے. تو عاطف جو ہے وہ جو دل میں بھی کبھی بات آ جاتی ہے نا، وہ کہتا ہے مسافر یہ تیرا نشیمن نہیں، ابھی آگے چلنا ہے، ابھی راستہ طے کرنا ہے. چھٹیاں ہوں یہاں آؤ، ازواں کی اجازت سے آؤ، خط لکھوا کے لاؤ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ بچہ فلاں جگہ سے آیا ہے. کیونکہ حالات بچوں ایسے ہی ہیں نا، اعتبار نہیں کیا جا سکتا. اور آپ کی اچھائی کے لیے ایک بات کہوں، الفاظ بڑے سخت ہیں لیکن برداشت کرنا. یہ جو طالب علموں کے متعلق کہا جاتا ہے نا یہ آوارہ قوم ہے، یہ آوارگی بچوں چھوڑ دینی چاہیے. جم کے پڑھو، جدھر بھی پڑھنا ہے جم کے پڑھو. آج یہ کل وہ، اور نہیں ہوئی فلانی جگہ. یہ سب غیر سنجیدگی کی علامتیں. جم کے پڑھو. ایک استاد سے نہیں اگر پسند آتی تو بغیر اعتراض کے چلے جاؤ. یہ اعتراض نہ کرنا بچوں، یہ اعتراض جو ہے نا یہ انسان کو ڈبو دیتا ہے. میں اس کی مثال نہیں دے سکتا کہ کتنی بڑی بیماری ہے، کینسر ہے. بدترین چیز اعتراض کرنا ہے، مت کرو. آپ کے سامنے بچوں فرض کر لو کوئی شراب بھی پی رہا ہے نا بیٹھا، نہ اعتراض کرو، ولیعذ باللہ چپ رہو. وقت آئے گا جب تمہارا شعور، عقل، علم بالغ ہو جائے گا، وہ جہان اور ہوتا ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، ہمارے ہاں دیکھی ہوں گی ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں، پورا انسائکلوپیڈیا آ گیا ہے. ہمت کر کے اسے پڑھنا، ہمت کر کے اسے پڑھو. شیخ نے لکھا ہے کہ ہم جمعہ پڑھ کے نکلے دمشق میں، تو ہمارے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ دستور تھا کہ وہ بالکل برداشت نہیں کرتے تھے، جہاں انہیں نہی عن المنکر کا موقع ملتا تھا ضرور بولتے تھے. کوئی غلط کام کر رہا ہے فوراً ڈانٹ دیتے تھے، کوئی غلط حرکت ہے فوراً منع کرتے تھے. ان میں یہ نہیں تھا کہ کل آئیں گے تو یہ ہوگا، کچھ بھی نہیں، نقد چکا دیتے تھے بس. جمعہ پڑھ کے ہم نکلے تو ایک میدان تھا، وہاں تاتاری سپاہی شراب پی رہے تھے. تو ہم نے سوچا کہ اب اللہ خیر کرے، شیخ ضرور بولیں گے اس پہ، ان تاتاری سپاہیوں پہ نکیر کریں گے. شیخ بڑی خاموشی اور وقار سے وہاں سے گزر گئے. ہمیں بڑا تعجب ہوا، ہم نے کہا حضرت آپ نے انہیں کچھ بھی نہیں کہا، حالانکہ آپ تو ہمیشہ منکر پہ نکیر کرتے ہیں، غلط کام پہ ڈانٹتے ہیں، روکتے ہیں. فرمایا میرے ذہن میں تو یہ آیا تھا، یہ ہے بچوں بلوغت، علم اور شعور کی. یہ شعور اتنا بالغ ہو جائے تب آدمی کچھ کہہ سن سکتا ہے. تو فرمایا، لکھا ہے کہ شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میرے ذہن میں آیا تھا، پھر میں نے سوچا کہ اگر میں انہیں منع کروں گا تو یہ غصے میں اٹھ کے چلے جائیں گے، آگے جا کے کسی کو قتل کر دیں گے، کسی عورت کا معاملہ ہو جائے گا، کچھ ہو جائے گا. تو یہ اس کے مقابلے میں جو 2 گناہ ہیں، شراب کم گناہ ہے، رہنے دو اس میں حقوق العباد مارے جائیں گے، اس میں کسی کا حق نہیں مرتا، لہذا دفع کرو. یہ لوگ اپنے کام کرتے تھے. یہ آزاد زبان میں کہہ رہا ہوں. دائرہ کی شیخ رحمۃ اللہ نے تو نہیں کہا ہوگا دفع کرو، مطلب یہ کہ چھوڑو انہیں.
تو اس لیے بچوں یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس کے لیے بڑا وقت چاہیے، اس درجے تک پہنچو اور زبان میں اثر ایسا ہو اللہ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے کہ افلاطون نے اپنے ایک دوست کے متعلق کہا کہ میں اس کا بیان سننے جاتا تھا اور وہ اتنا مؤثر ہوتا تھا کہ وہ چپ ہو جاتا تھا اپنی تقریر پہ، اور میں کافی دیر بیٹھا رہتا تھا، مجھے لگتا تھا جیسے وہ بول رہا ہے اور میں سن رہا ہوں، حالانکہ اس کا حقیقی وجود نہیں ہے، یعنی وہ بندہ چپ ہو گیا، اس کے باوجود اس میں اتنا اثر تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ وہ میرا دوست تقریر کر رہا ہے اور میں سن رہا ہوں۔ دیکھنا تقریر کی لذت، آپ کسی کو شاعری سے دلچسپی ہے؟ بہت چھوٹے ہو نا ابھی۔ دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے، یعنی وہ بات کرتا تھا اور دل میں اترتی تھی، ایسے لگتا تھا جسے میں پہلے سے ہی جانتا۔ دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں۔ تو اس لیے بچوں آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آگے اب چھٹیاں آ رہی ہیں، اس کا کچھ سوچیں آپ، اگر آپ یہاں آنا چاہیں کچھ دن پہلے بتا دیں، اسمانا فون کر لیں گے، لیٹر لکھ دیں گے کتنے بچے کب سے کب آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں، وقت گزار سکتے ہیں، کتنا وقت آپ کا یہاں صرف ہوگا پڑھائی میں، پھر سردی ہے نا تو آپ کے لیے بستر وغیرہ وغیرہ سارے بندوبست، ہم آپ کے خادم ہیں بچوں، بالکل ہمیں اپنا خادم نوکر سمجھیے، پڑھیے۔ ہماری سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ بچے آئیں پڑھیں اور ایسا پڑھیں کہ خدا دیکھ کے خوش ہو، بس چھوٹی سی بات۔ اس کو ایسے سمجھو جیسے کوئی باہر چلا جاتا ہے نا، دبئی، سعودیہ، لندن، امریکہ، تو اس کا کوئی دوست اس کے گھر کی وہ خبرداری رکھتا ہے، ہفتے 10 دن بعد چلا گیا، جی اماں کوئی کام ہو، مجھے اپنا بیٹا سمجھیں، پھر بھی دن بعد چلا گیا، بھابھی کوئی کام ہو آپ بتائیں۔ وہ جب واپس آتا ہے نا تو وہ کہتا ہے سب سے پہلے اس کے گھر جاؤں، شکریہ ادا کروں، اس نے 2 سال میرے گھر کا خیال رکھا۔ وہ جاتا ہے، اگر وہ شریف خون ہے نا تو جا کے اعتراف کرتا ہے کہ جناب یار تم نے نبھا دیا، بہت اچھا کیا، میں بڑا خوش ہوں تم سے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالی غائب ہے، ہم لوگ جب قیامت میں اس کے پاس جائیں گے نا تو آپ اتنا اچھا کام کریں کہ کہنا چاہیے اللہ کو، وہ بے نیاز ہے کہے نہ کہے، لیکن خیال آئے اسے کہنا چاہیے کہ شاباش بھائی تم نے مجھے دیکھا نہیں تھا لیکن میرے مخلوق، میرے بچوں کا، چھوٹوں کا خیال کیا اور انہیں پڑھا دیا، میں بڑا خوش ہوں۔ ساری زندگی کا نچوڑ اللہ کی خوشی ہے، اور بس اس سے بڑا کوئی مرتبہ ہوتا اللہ صحابہ رضی اللہ عنہ کو دیتا، اس سے بڑا مرتبہ کوئی نہیں۔ بندگی بھی یہی ہے، رضی اللہ عنہ، فضل اللہ القاعدین فضل اللہ المجاہدین القاعدین درجہ۔ جو لوگ محنت کرتے رہتے ہیں، جو لوگ میرے راستے میں جہاد کام کرتے رہتے ہیں، ہم نے ان کو ایک درجہ بڑھایا ہے ان سے جو بیٹھے رہتے ہیں۔ لیکن فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، وہ بھی میری رائے ہے، یہ بھی میری رائے ہے، میرا سب سے وعدہ ہے کہ میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں۔ اس لیے بچوں پڑھو، اللہ کو یاد کرو، لیکن جو منزل ہے نا اس کو متعین کر لو کہ میں نے یہ کرنا ہے بس، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ تشریف لائے، بہت مہربانی ہے آپ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ آج میں اپنے مدرسے کے طلباء کے ساتھ
ندوہ ایجوکیشنل ٹرسٹ کی لائبریری میں حاضر ہوا، مختلف شعبہ جات کا وزٹ کیا۔ الحمدللہ اس سے پہلے بھی میری حاضری ہوتی رہی، اور ایک ایسے وقت میں طلباء کے لیے اس لائبریری کا وزٹ یا ان کو کتابوں کا تعارف، جب ہماری جو سرکاری لائبریریاں ہیں وہ بھی ماند پڑ گئی ہیں، ذاتی لائبریریوں کا تصور ختم ہو گیا ہے، حالانکہ ہم وہ قوم تھے جن کی تاریخ یہ ہے کہ اندلس کے ہر گھر میں لائبریری ہوا کرتی تھی، لیکن اب ایک ہماری نئی نسل کو ایک عرصے سے قلم اور کتاب سے دور کر دیا گیا ہے، اور اس کے بڑے بھیانک نتائج ہم اپنی نئی نسلوں کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ تو ضرورت تھی کہ اس قلم اور کتاب کا دوبارہ احیاء ہو، نئی نسل کو دوبارہ اس سے جوڑ دیا جائے۔ حضرت ہمارے مخدوم مفتی سعید خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کا یہ ایک تجدیدی کارنامہ ہے کہ انہوں نے ماشاءاللہ نجی طور پر کسی سرکاری وسائل کے بغیر نجی سطح پر اتنی عظیم الشان لائبریری، جسے شاید ایشیا کی بڑی نجی لائبریری کہا جا سکتا ہے، قائم کی ہے، اور پھر یہاں جو انہوں نے استفادے کے لیے سہولیات بہم پہنچائی ہیں، یہ بظاہر اسباب کی دنیا میں بھی ناممکن نظر آتا ہے۔ یہ خالص اللہ تعالیٰ کی توفیق اور رحمت ہے ان پر کہ اتنا وسیع ذخیرہ مہیا کرنے کے ساتھ انہوں نے پھر استفادے کے لیے جو سہولیات بہم پہنچائی ہے، جو یکسوئی قائم رکھنے کے لیے اور علمی استفادے کے لیے، تحقیق کے لیے جتنے ضروری وسائل تھے وہ سارے سب جمع کر دیے۔ تو الحمدللہ اسے لائبریری کو دیکھ کر اپنے قرون اولیٰ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے کہ جیسے ہمارے بزرگ اور اکابر انہوں نے کتاب سے جو اپنی نئی نسلوں کا رشتہ اور تعلق جوڑا، اور وہ بہت بڑے کارنامے کرنے والے پھر دنیا کے اندر بنے۔ الحمدللہ ندوہ لائبریری نے پھر یہ ماحول پیدا کر دیا ہے۔ اب ضرورت ہے کہ ہماری نئی نسلوں کو یہاں کتاب سے جوڑا جائے، تحقیق سے جوڑا جائے، اور دوسری ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ ندوہ لائبریری صرف کتابیں یا علم یا تحقیق کے وسائل ہی مہیا نہیں کرتا، یہاں قدم قدم پہ تربیت ہے، یہاں کھانے کا ایک خاص سلیقہ ہے، پڑھنے کا ایک خاص سلیقہ اور ترتیب مقرر ہے، وزٹ کے لیے خاص ترتیب اور سلیقہ ہے، اور بہت نمایاں ہیں جس سے آنے والوں کی خاص تربیت بھی ہوتی ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی علم، عمر اور وسائل میں اللہ تعالیٰ یوں ہی برکت عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ ہمیں اس لائبریری سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔